حیثیت مسلمان کیا آپ چاہتے ہیں، اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے یا آپ کے گھر سے نفرت کرے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول رہا ہوتا ہے۔ ایسے کون سے 3 گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر ڈسکس ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت علی کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تھے تو وہ مسائل حضرت علی کے پاس لاتے تھے تو آپ ان مسائل کو حل فرماتے تھے۔ سینکڑوں ایسے مسائل آپ نے حل فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا کرنی چاہی، اور حضرت علی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا علی، مجھے بتائیے کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ مولا علی نے آپ کی فہم و فراست دیکھیے، آپ کے علم کا انداز دیکھیے، اندازہ لگائیے اس بات سے۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ بعد میں سائنسدانوں نے بھی اس کی تحقیق کی، اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر ڈالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ 3 گھر کون کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر بھی تین گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچہ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے کہ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمانوں کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے مہمان حضرات کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں، یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ان کاموں سے کوسوں دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے نا واقف ہو، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، حدیث نبویہ اور سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خامد کے مقام اور رتبے کا علم ہو گیا ہو، کبھی بھی وہ اپنے خامد کے سامنے اونچا بولے گی
ہرگز نہیں، لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن کریم مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔